ہارون صاحب ابھی تک اس سوال کے اوپر اسمائل آپ کے چہرے پہ ہے، اس کا جواب مجھے دیں. آپ کہہ رہے تھے گروپ ایک افواہ ہے، پوری پارٹی کھڑی ہے یہاں پہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ گروپ بنانے کی تجویز ہے. اچھا ایک اور بات، گورنر صاحب سے میری ملاقات جلد متوقع ہے. نام بتایا کریں نا، گورنر چودھری سرور صاحب کی بات کیا کریں. ملاقات جلد متوقع ہے، ممکن ہے علیم خان صاحب سے بھی ہو جائے. اچھا تو ہو سکتا ہے کل ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. کچھ اور لوگوں سے بھی آج کل میں دن میں کچھ وقت نکالتا ہوں ان لوگوں سے ملنے کے لیے، ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی اگر ٹائم دے دے تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. کوئی پارٹی نہیں بن رہی ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. دیکھیے پارٹیوں میں دھڑے تو ہوتے ہیں، یہ تو فطری ہے، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کچھ کسی طرف مائل ہوتے ہیں، کوئی دوسروں کی طرف مائل ہوتے ہیں. کچھ بعض میں طبائع میں اختلاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے. جیسے اسد عمر کے خلاف انٹریگ ہوئی، پھر جہانگیر ترین کے خلاف ہوئی، درباری سازشیں جاری تھی. پارٹی کوئی نہیں بن رہی، اس کی سادہ سی دلیل ہے. ان میں سے کوئی آدمی، جہانگیر ترین صاحب تو پالیٹکس سے بیزار، اور کافی مدد چکھ لیا. اتنے پاپولر ہونے کے باوجود دیکھیں ان کا پوٹینشل ہے. نمبر 2 پوزیشن پہ اگر وہ ہوں تو وہ بہت غیر معمولی طور پہ ڈیلیور کر. چیف منسٹر اگر ہوں بہت اچھا ڈیلیور کر. اچھا پرائم منسٹر کو پوٹینشل ان کا نہیں ہے. پارٹی اپنا کاروبار چھوڑے تو پارٹی بنائے. کاروبار بہت وقت مانگتا ہے، انگیج رکھتا ہے. وہ پہلے ہی اپنا کاروباری نقصان کر چکے. علیم خان بھی اپنا بہت کاروبار میں نقصان کر چکا ہے. اب وہ واپس آ رہا ہے، ٹی وی چینل خرید لیا ہے، بینک کی ڈیل ہو رہی ہے. وہ بیزار ہے سیاست سے. ٹھیک، گروپ بن سکتے ہیں کسی وقت، ان کی نہیں میں بات کر رہا کہ یہ بنا رہے. پارٹی جو افواہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ بھی مری بھی پڑی ہوئی ہو مافیا، مرتی ہوئی مافیا جو گاڈ فادر ناول پڑھیں، جس کا ایک مشہور اخبار میں اس نے ترجمہ کیا ہے، اگرچہ ناقص ترجمہ کی، تو مگر کیا بڑی ہمت ہے اخبار میں ہوتے ہوئے اتنی مصروفیت میں ترجمہ کرنا. وہ مر رہا تھا گاڈ فادر جو ہے، اس کا بیٹا قتل کر دیا گیا تھا اور اسے اٹلی بھیجنا پڑا تھا. لیکن اس حال میں بھی اس نے اپنے دشمنوں پہ کاری وار کیا اور مٹا کے رکھ دیا انہیں. تو یہ جو مافیا ہے نون لیگ، مافیا ہے. یہ مافیا ہے. خاندان کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیلا بھی نہیں. جو دڑلے سے کہتے ہیں پاکستان مداخلت نہ کرے. آپ اٹلی کے شہری ہیں، پاکستان اپنے مفادات کی حفاظت نہ کرے. پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے. جو انڈیا کی وکالت کرتے ہیں، جو کلبوشن کرنا ہم نہیں لیتے، مافیا ہے. مافیا میرا خیال ہے وہ بھی شریک ہوگی اس میں. اور رہ گئے جاوید لطیف. جاوید لطیف کا انجام بہت خراب ہے. میں اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہا میری کوئی معلومات ہے، نہ یہ معلومات ہے نہ یہ تجزیہ ہے، مگر اس طرح کے کرداروں کا انجام بہت برا ہوتا ہے جو ملک کا مذاق اڑائیں. ملکوں اور قوموں کا اور قبیلوں کا مذاق اڑانے والے اور ان سے بے وفائی کرنے والے. وہ گاڈ فادر کی پھر آپ کو مثال لیتا ہوں. ایک آدمی ہے، وہ آتا ہے جب وہ کمزور ہو چکا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال ہے صلح کر لو، تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، وہ ایسے ہی تو گاڈ فادر نہیں ہے نا، اور جان لیتا ہے کہ اس کے دوسرے گروپ سے رابطہ ہوگا. وہ اسے خدا حافظ کہتا ہے. جب وہ جاتا ہے تو وہ جا نہیں سکتا کیونکہ گارڈ بدل چکے ہیں. جاوید لطیف کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے. چلیے آپ نون لیگ کی بات کریں، ایک اور افواہ کی بات کرتے ہیں. تنظیمی اجلاس ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب شامل نہیں ہوتے. افواہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ خبر ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اختلافات کی خبریں غلط ہیں، یہ افواہیں ہیں. وہ جو کوہستان نمک کے پاس قصبہ ہے، کیا اس کا نام ہے، وہاں ایک میراثی تھا. ایک دن اس کی اماں نے کہا گرمی بہت ہے، چولہے کے سامنے بیٹھی روٹی پکا رہی تھی، تو تم ذرا پرے ہٹ کے بیٹھ جاؤ. میری تو مجبوری ہے، میں تو چپاتی پکا رہی ہوں. تم کیوں سڑ رہے ہو؟ اچھا. وہ وہاں سے اٹھا کھانا کھائے بغیر لاہور آ گیا اور خط لکھا کہ میں لاہور پہنچ گیا ہوں، کیا اتنا فاصلہ کافی ہے، آگے چلے جاؤں. اسلام آباد چلے گئے باپ بیٹا. اگلے دن حمزہ آیا، سامنے والے گھر میں بیٹھا رہا. تیرے سامنے بیٹھ کے رونا دکھ تینوں نہیں دسنا. وہ مریم کو لیڈر نہیں مانتے بھائی، نواز شریف کو مانتے ہیں.
मरियम को लीडर नहीं मानते। अदर वो मरियम को लीडर बनाने पर तला हुआ है। क्या इंसानों की तकदीरों के फैसले इंसान करते हैं? क्या मुस्तकबिल के फैसले आदमी कर सकता है? मंतक और दलील को देखना होता है। देखना ये होता है क्या चीज़, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। कहा जाता है कि कायद आज़म मुस्लिम लीग की क़यादत बदलना चाहते थे, मगर क्यों नहीं बदली? उन्होंने कहा इस वक्त उसको उधेड़ दिया तो सीना मुश्किल होगा। मौलाना मौदूदी पार्टी की साख से नामुतमिन थे, लेकिन यही कहा कि अगर अब इसमें तब्दीली की कोशिश की, इस वक्त मेरे पास मोहलत नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगा। ठीक है, पार्टी ने तो उनके साथ अच्छे सलूक नहीं किया आखिरी दिनों में। तो जो चीज़ पॉसिबल ना हो, स्ट्रेटेजिस्ट वो होता है जो चीज़ पॉसिबल है वो करता है, चाहे मुश्किल से करनी पड़े, कम हिम्मत नहीं होता। हर ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट एक तकदीर परस्त भी होता है, ये याद रखिए। जब वो देखता है कि कोई चीज़ नामुमकिन है तो वो अपनी एनर्जी किसी दूसरी चीज़ पे लगाता है। उसूल भी ये, शरई उसूल भी यही है। एक चीज़ के लिए दुआ मांगते रहो नहीं होती, छोड़ दो, अल्लाह को मंजूर ही नहीं है, कोई और दुआ मांगो। मतलब एक आपने देखा होगा लोग किसी मनसब के लिए मरे जाते हैं जी, उम्र भर उन्हें नहीं मिलता, सेल्फ पिटी पैदा हो जाती है। भाई अल्लाह ने आपको कोई दूसरा मनसब देना है, कोई और काम रहना। सही है, ठीक है। आपने तकदीर की बात की और आपने मुस्तकबिल के फैसलों की बात की। ये जो नया इत्तेहाद बना है हारून साहब चाइना के अगेंस्ट, ये भी तो कुछ मुस्तकबिल को इत्तेहाद ऐसा है जैसे बड़े सैलाब आया करते, खुदा का शुक्र है अब सैलाब बहुत अरसे से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सैलाब आते हैं ना, तो वो दरिया पे या नहर पे बोरियों से बंद बांधे जाते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल फौरी तौर पे ठीक है? काम होता है। वो सिखों की एक ज़रूरत मसला है कि बाल काटने से मुर्दे का वजन कम नहीं हो जाता। भाई बरतानिया का वजीर दिफा कहता है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है, चीन का रास्ता रोकना है, नेटो है, वो चौकड़ा है। बड़ा अच्छा तर्जमा किया किसी जर्नलिस्ट ने, क्वाड का चौकड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका। ठीक है जी। अब उन्होंने बना लिया, क्या नाम रखा है इसका? ऑक्स। एटमी तवानाई से चलने वाली उनको देंगे आप डोजें। इसका मतलब वहां बैरी अड्डा भी बनेगा, बरतानिया भी उसमें शामिल है। ठीक है, कोई दुनिया में शरारत होगी बरतानिया जरूर शामिल होगा। कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं। हाँ, इनका काम यही है, फसाद फिलर्स। अच्छा, चीन का करेंगे क्या? और आपका क्या ख्याल है कि वो बैरी अड्डे बन जाएंगे फौरन और एटमी आप दो बन जाएंगी? इट टेक्स टाइम, 5, 6, 7 मे बी 10 years। तो चीन जिसके पास दौलत के अंबार पड़े हैं वो फारग बैठा रहेगा। ईरान को वो ले गया, ईरान को ले गया, दुरुस्त। पाकिस्तान को उसके साथ जाना है, सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है। ईरान अफगानिस्तान को $1.5 बिलियन उसने दिए, तो क्या करेंगे? दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, कश्ती किसी के पार हो या दरमियान रहे,